سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں؟ کیا واقعی اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سفر کو سفر کہنے کی کیا وجہ ہے، سفر کے لغوی معنی کیا ہیں، ماہ سفر کے فضائل کون سے ہیں، ماہ سفر کے دیگر نام کیا ہیں، دور جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا اور ہمیں سفر المظفر کیسے گزارنا چاہیے، اور سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتوں کی کیا حقیقت ہے۔ کیا واقعی اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں؟ کیا واقعی اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات سماعت کرتے ہیں۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سر و سامان کر دیتے تھے۔ اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر ماہ سفر کو سفر کا نام دیا گیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ماہ سفر کے اور بھی دیگر نام ہیں۔ اہل عرب ماہ سفر المظفر کو ناجر اور سفر الثانی بھی کہا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے۔ ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اسے سفر المظفر اور سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، دور جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو مقدس اور محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال سے باز نہ آتے اور ہیلہ سازی سے کام لیتے تھے۔ ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دیتے، محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کی بجائے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ماہ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ذکر و درود کی کثرت کرنی چاہیے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور سفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین سے جو اوراد وظائف منقول ہیں ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان اعمال سے ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے۔ جیسا کہ علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا، یعنی سفر کچھ نہیں۔
حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یاد رکھیے کہ سفر کو منحوس سمجھنا جہالت ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس سمجھی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ دن اور نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں تو ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ ان 13 تیزی کی شرعی حقیقت کیا ہے۔ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے، اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، تو یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ اور ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، اور نہاتے دھوتے اور خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقع ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ بے اصل اور بے ثبوت ہیں۔
میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، امید ہے کہ ان روایات کو سننے کے بعد سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں بھی کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیجیے، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے کہ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ تو در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ بات واضح ہوئی کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کی کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے یعنی سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانے اللہ پاک کے پیدا کردہ ہیں، تو آئیے اپنے دلوں کو ان وسوسوں اور وہم سے پاک کرنے کے لیے سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات کا ذکر بھی سنتے ہیں۔ سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا کی شادی خانہ آبادی ہوئی، اور سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح سفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی۔ کیا اب بھی آپ سفر کو منحوس جانیں گے؟ ہرگز نہیں۔